لائق تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام مشائخ نظام، بالخصوص خانقاہ قادریہ کے صاحب سجادہ حضور سیدی سرکار سید محمد علی باپو قادری معصومی دامت برکاتہم القدسیہ، کرم فرما شہزادہ غوث اعظم حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت قاری خوش الہان سید محمد شاکر علی باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، و دیگر معزز باوقار علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، وقال انا اعطیناک الکوثر، وقال ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے، اور اس رب قدیر کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاص فضل و کرم شامل حال ہیں، بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایتوں سے ہم اور آپ ایک آل رسول شہر رسول کی طرف جو اپنا عزم کر چکے ہیں، ان کے استقبالیہ پروگرام میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اگر میں اپنی محبت کی زبان میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بن کر راجکوٹ کی سرزمین اور ہند کی سرزمین سے اس دیار میں جا رہے ہیں کہ جس دیار میں ہوائیں بھی بڑے ادب سے چلتی ہیں، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں حرمین طیبین اور بالخصوص عام زبان میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کہتے ہیں۔ یہ دو نام اتنے سکون پذیر ہے، اس میں اتنی ٹھنڈک ہے، اتنی لذت ہے، اتنی محبت ہے، الفت ہے، انسیت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ آنے والا جملہ آپ کے دلوں کو کئی دنوں تک ایک ٹھنڈک محسوس کرنے پر مجبور کر دیں کہ کائنات میں جتنے بھی ممالک ہیں، یعنی کوئی خطہ آپ چھوڑیے نہیں، جتنے بھی ملک ہیں آپ اس میں تمام شہروں کو چیک کر لیں، جتنی تڑپ اور جتنی شان سے مدینہ شریف اور مکہ شریف کا مسافر جب وہاں کا عزم کرتا ہے
اور جتنی بڑی محبت سے ان جانے والوں کو نوازا جاتا ہے اتنا کسی مسافر کو نوازا نہیں جاتا. اور یہ وجہ یہ ہے کہ مکہ شریف یہ بھی اپنے جلال کے ساتھ آج بھی شان وہ قائم ہے، اور مدینۃ الرسول اپنے جمال اور کمال کے ساتھ آج بھی اپنی شان موجود ہیں. لیکن میں جو آگے ایک حوالہ دینے جا رہا ہوں اس کو سنیے، اور مجھے جو اصل موضوع اور عنوان دیا گیا ہے میں نے اسی مناسبت سے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، میں اس پر تبصرہ کروں گا. لیکن سید صاحب جا رہے ہیں اور یہ سادات کرام علماء کرام کا ایک قافلہ، اور یہ آپ کی محبتوں کی جو ایک دلیل ہے کہ آپ اتنی بھیڑ لگا کر ایک شہزادہ رسول کے استقبالیہ پروگرام میں شریک ہیں. قسم خدا کی راجکوٹ والا کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے کا سلطان ضرور دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے اور میرے غلام اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہیں. اور یاد رکھیے سید کی کوئی خبر لے یا نہ لے لیکن مدینے کے سلطان ان کی ضرور خبر لیتے ہیں. اور حضور نے یہ ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کہ سید کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرے گا اگر میرا بیٹا بدلہ دے دو ٹھیک ہے، اگر وہ دنیا میں بدلہ نہ دے تو فرمایا میں محمد قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا. اور یہ کائنات میں ایک دو لوگوں نے نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے تجربات کر کے دیکھے. اور قریب کی شخصیت میں کہہ دے رہا ہوں، جنید بغدادی جیسا پہلوان اگر سید کے سامنے اپنی ہار مان لے راتوں رات رسول اللہ ولایت کا تاج عطا فرماتے ہیں، ولایت کا تاج دیتے ہیں ایک سید کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر. اور وہ جنید جو پہلے بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے ترستے تھے، اس رات جب صبح جنید اٹھے تو بادشاہ خود بھکاری بن کر دروازے پر کھڑا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. راجکوٹ والوں سیدوں کو ہلکے میں مت لینا، اس لیے کہ ان کو کمزور نہ سمجھنا. یہ اس باپ کی اولاد ہے، اس باپ کی اولاد ہے، اس نانا کے نواسے لوگ ہیں کہ جس کا دادا اگر ہاتھ میں خیبر کے قلعے کے دروازے کو اٹھا لے تو اس شان سے لے کہ وہ ڈھال بنا لے ڈھال. اور ان کا نانا وہ ہے کہ اگر حلیمہ دائی کے جھولے میں بچپن میں اگر انگلی سے اشارہ کرے تو چاند ادھر سے ادھر ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ خاندان باپ دادا کے بیٹے اور نواسے ہیں. ہاں، اور ان کے ہاتھ کتنے بڑے قیمتی ہے. اپنے تو سندین پینجاران منصورین گھانچے نہیں بدا اتنے جمع بس باپو نہ خالی ہاتھ چمو بس. یہی ہے نا، چمنا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ بڑے ہاتھ قیمتی ہے. ابھی مجھے ایک بوتل لا کے پہلے کسی نے پیش کی، میں نے پی. تھوڑی دیر ہوئی تو مبشر باپو نے بھی کہا کہ اس کو بھی پیجئے، مدثر باپو نے، تو میں نے وہ بھی پی. یعنی 2-3 بار بوتل پانی مطلب پیتے پیتے پیاس تھوڑی لیول میں آئی. ہوتا ہے نا بھائی، آپ کو بھی پیاس لگتی ہے، لیکن واہ سید تیری شان کتنی بڑی اللہ نے رکھی ہے. یعنی 1 گھنٹے میں 2-3 بار ہمیں اور آپ کو پانی پینا چاہیے اس دنیا میں. ابھی سورج نہیں ہے، رات کے 12 اور 5 10 ہو رہی ہے، سورج چھپا ہوا ہے، چاند بھی اپنی منزلیں طے کر رہا ہے. یعنی اتنی دیر میں ہمیں اتنی پیاس لگتی ہے کہ 2 بار پھر پانی، پھر سے 12 پانی، پھر 4 بار پانی، یعنی ایک کے بعد دیگرے پانی ہی پانی. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے بیٹوں کی شفاعت کروں گا اور سب کے سب کو حوض کوثر پہ کھڑا کروں گا، اور سب وہاں بسلیری کے پیالے نہیں، کوکو کولا تھمس اپ کے پیالے نہیں، اور آج کل کے کاچ اور یہ زیورات کے نہیں، بلکہ چاندی اور سونے کے جام حوض کوثر سے بھر کے کھڑے ہوں گے. اور جب بھی کوئی غلام آئے گا ایک بار پلا دیں. اگر میں اپنی محبت میں کہوں کہ فاروق باپو کے شہزادے رئیس میاں اگر ایک جام پلا دیں گے
50,000 सालों पर मुहित होगा, लेकिन जिसको सैयद एक बार पिला देगा ना, वो पूरा दिन गुजर जाएगा, दोबारा पीने की जरूरत न पड़ेगी। यानी इनकी शाने ये है जो अल्लाह उसके रसूल ने बयान की है। ये मेरे अल्फाज ना समझें, ये हकीकत मैं आपको आशना कर रहा हूं। लेकिन मैं जो बात अर्ज कर रहा था ना कि बाबा जा रहे हैं मदीना शरीफ, और अभी बाबा ने एक नात पढ़ी, सैयद साहब ने बेहतरीन मनकबतें पेश की। उससे पहले कादरी ग्रुप में जिक्र अली बड़ी दिलचस्पी के साथ हमने और आपने सुना। लेकिन जब कोई मदीना शरीफ जाता है ना, जैसे अभी आप बाबा को रुखसत करेंगे, तो लोगों की आंखें बहने लगती है, यानी आंसू बहते हैं। मैं कभी कभी सोच रहा था कि यार कोई लंदन जाता है, पेरिस जाता है, इधर जाता उधर जाता, कोई रोता नहीं है। यानी जाने वाला रोता नहीं है, छोड़ने जाने वाला भी रोता नहीं है। आखिर ये मदीने में ऐसी लज्जत है क्योंकि जा रहा भी कोई वो भी रो रहा है, और जो छोड़ने जा रहा है वो भी रो रहा है। यानी आखिर ये ठंडक दिल में कैसे महसूस होती है कि बंदे के आंसू निकलते हैं। तो मैंने मारिजुन नबुवत में ये रिवायत पढ़ी है कि महबूब जब लामका पार गए, यानी अर्श से भी आगे हुजूर तशरीफ ले गए, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर थक गए थे, और जब हुजूर लामका से भी आगे बढ़ गए, ये अर्श से भी आगे लामका में तशरीफ ले गए, और खास कुर्बे खुदावंदी पे जब हाजिरी हुई, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमोबेश 90 कलिमात अपने महबूब से इरशाद फरमाए। 90 कलिमात जो है ना, वो ऐसे थे कि उसमें महबूब को 30 के लिए इजाजत थी कि आप जिसको चाहे बता दें। 30 के लिए इजाजत थी कि महबूब ये 30 अपने दोनों के दरमियान ही, यानी 30,000 कलिमात अपने दोनों के दरमियान राज ही रहे, किसी को बताना नहीं। और 30,000 ऐसे थे जिसमें ये हुक्म था, महबूब आपको इख्तियार है, आप जिसे चाहे बता दें। यानी ये कलिमात जो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राजो नियाज की बातें हुई, तो उसमें महबूब ने एक बात अर्ज की, कहा मौला मेरे बाद तो कयामत तक मेरी उम्मत आने वाली है, सबको तो मेरा जाहिरी दौर नसीब नहीं होगा, सब मेरा चेहरा देख नहीं पाएंगे। जब अबू बकर बेकरार होते हैं मेरी बारगाह में आ जाते हैं, उस्मान बेकरार होते हैं मेरी बारगाह में आ जाते हैं, उमर बेकरार होते हैं मेरी बारगाह में आ जाते हैं, अली बेकरार होते हैं मेरी बारगाह में आ जाते हैं, तलहा और जुबैर और बिलाल ये सब बेकरार होते हैं मेरी बारगाह में आ जाते हैं। ये चाय ये मेरी बेकरारी बढ़ा देगी। अगर आप रोक सकते हैं तो इनको थोड़ी देर के लिए रोक देंगे तो बड़ी नवाजिश होगी। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा था कि महबूब ने वहां अर्जी रखी और कहा जब ये सब मुझे अपने जमाने में देख लेंगे, मेरे विसाल के बाद तो ऐसा वक्त आएगा कि सदियों तक मेरी उम्मत का सिलसिला चालू रहेगा, और कुर्बे कयामत तक सब यके बाद दिगरे आते जाएंगे। जब उनके दिल बेकरार होंगे तो वो क्या करेंगे? ये बेकरारी का इलाज जो उम्मत के हवाले से है ना, वो रसूलुल्लाह ने पेश किया। उम्मतियों अपनी किस्मत पर नाज करो कि महबूब लामका में भी जाकर हम गुनहगारों को याद फरमा रहे हैं। यानी वहां जहां तीसरा कोई नहीं, वहां जाकर हम जैसे पापियों के लिए इंतजाम फरमाए। और जब बेकरारी बढ़ी और ये कहा ना, तो रब ने फरमाया महबूब आप यहां मेरे मेहमान बनकर आए हैं, और मेहमान के लिए जरूरी है कि मेजबान ऐसी नवाजिशें करे कि उनके दिल में कोई खलीश बाकी न रहे। महबूब आज तू है मैं हूं, तू मांगता जा मैं देता चला जाऊंगा, तू अपनी जबान से जो चाहे मैं दे दूंगा। कहा मौला मेरी उम्मत के बेकरार बेसुकून बेइत्मीनान उनके दिलों के लिए करार का सबब क्या दे रहा है? महबूब से कहा महबूब घबराना नहीं, तुम्हें पैदा तो मक्के में किया है, लेकिन आखिरी मस्कन मदीनतुल रसूल बनाऊंगा। और जब से आप मदीने में आ जाएंगे, छोटा सा बच्चा भी सिर्फ तेरे शहर का नाम सुनेगा ना, अल्लाह उसके दिलों को करार नसीब फरमा देगा। ये उस शहर में जा रहे हैं
جس کو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ کوئی بے قرار خالی مدینہ شریف کہنا تو اللہ اس کے دل کو ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو میری باتیں جو بابا جا رہے ہیں اس حوالے سے میں نے چند کر دی۔ اب میرا اصل عنوان ہے اس عظیم المرتبت کے حوالے سے جن کو ہم پورے محرم شریف میں سنتے آئے ہیں، اور بابا کی فرمائش ہے کہ صرف امام حسین پہ بات کریں۔ اور امام حسین کون ہے؟ کائنات اس کو سمجھا نہیں سکتی، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو حکم دیے نا، اس میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں ایک ذات امام حسین کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جو کوثر ہے نا، یہ کوثر کا دھنی اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین ہے۔ ارے وہ جنت جو اللہ نے پورے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، مومنوں کے لیے، اس جنت کا بھی دھنی اور مالک کوئی ہے تو دنیا اس کو امام حسین کہتی ہے۔ اور سنیے سنیے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے اس میں سب سے بڑی نعمت عظمیٰ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کے توسل سے اللہ نے ہم غریبوں کو فاطمہ، علی، حسن اور امام حسین کی ذات عطا فرمائی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ جنت میں جانے والوں کو یعنی جنت کا حکم ہو چکا ہوگا، جنت جاؤ، جب وہ جا رہے ہوں گے نا تو رب فرمائے گا فرشتوں ان کو روکو، جا رہے ہیں جنت میں لیکن انہیں روکا جائے گا، کہیں انہیں روکو، فرشتے کہیں گے مولا یہ تو حکم ہو چکا ہے، یہ تو جنتی ہے۔ کہا انہیں رک کر پوچھو جنت میں جو اسٹیپ درجات ملیں گے نا وہ حسین کی محبت سے ملیں گے، اہل بیت اطہار کی محبت سے ملیں گے۔ امام حسن فرماتے ہیں انہیں روکا جائے گا اور کہا جائے گا، کہا رکو رکو، حاجی صاحب کہیں گے میں نے تو حج کیا، جنت کا ٹکٹ ملا ہے، یہ فلاں کہے گا کہ مجھے تو جنت کا ٹکٹ ملا ہے، مجھے تو فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ قدرت جواب دے گی فرشتوں کے ذریعے، کہا تمہیں پوچھا اس لیے جا رہا ہے کہ دنیا میں رہ کر آئے ہو نا، صدیوں کے بعد جو کربلا پہلے ہو چکا تھا، امام کے نام پر شربت کتنا پلاتے تھے، امام کے نام پر مٹھائیاں کتنی بانٹتے تھے، ان کے نام کے کھچڑے کتنے کھلاتے تھے، ان کی محفلیں کتنی سجائی تھی، ان کے بیٹوں سے کتنی محبتیں کی تھی۔ اور جب یہ محبتوں کا سوال ہوگا، امام حسن پاک فرماتے ہیں جنت کے فیصلے کے بعد بھی اگر امت سے کوئی سوال ہوگا تو وہ رسول اللہ کے بیٹوں کے حوالے سے ہوگا۔ اور پوچھا کیا جائے گا؟ کہا بتاؤ رسول اللہ کے خاندان سے محبت کیسے کرتے تھے؟ اور جو جس درجے کی محبت کرتا ہوگا، امام حسن فرماتے اسی درجے کا جنت میں محل نصیب ہوگا، اسی درجے کا محل نصیب ہوگا۔ پتہ یہ چلا امام حسین سے محبت کرنا ضائع نہیں جا رہا، وہ کربلا کا دھنی ہے۔ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، مطلب مقرر لوگ ہوتے ہیں بابا، الفاظ کہیں سے کہیں بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اپنی عرض کر دوں کہ ہم لوگ جب واقعات کربلا سناتے ہیں نا تو اکثر یہ الفاظ نکلتے ہیں جو کتابوں میں بھی لکھے ہیں، مظلوم کربلا، مسافر کربلا، یہ فلاں، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن میں حیرت میں ہوں، یہ میرے پاس گلزار شہداء شیخ عبدالتواب صاحب کی 2 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی معتبر شخصیت ہے ہمارے سنیت میں، اور ابھی بھی الحمدللہ باقید حیات ہے۔ انہوں نے ایک بات لکھی نا تو میرا دل جو ہے نا وہ ٹھنڈک پڑے کہ اللہ اکبر، وہ کربلا کے دھنی جو میدان کربلا میں رہتے ہوئے بھی ان کی شان یہ تھی۔ میں نے شہادت کے اصول پڑھے ہیں، یعنی شہید کے لیے اللہ نے کیا کیا منازل رکھی ہیں، یعنی جنت میں کیا کیا عطا فرمائے گا۔ اور جب میں پڑھتا گیا تو اس بات تک پہنچا کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ صرف ایک درجہ اونچا ہوگا، اس کے ڈائریکٹ بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ شہادت ہے۔ اور اس کی موازنت کراتے ہوئے کہا کہ نبی اور شہید میں موافقت کیسے کیسے ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک موافقت یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، پیغمبر ان کی امت کے لیے ان کا پیشاب اور فضلات پاک ہوتے ہیں۔ فضلات زمین نکل لیتی ہے، پیشاب بھی زمین جلدی جذب کر لیتی ہے، اور اگر کوئی پی لے تو پیغمبر کی شان یہ ہے کہ ان کے پیشاب پاک ہے، اور شہید کے لیے فرمایا ان کا خون پاک ہے۔
یہ شہید کے لیے ہے، اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ عام شہید ہے، شہید ہوا اس کے لیے حکم ہے کہ اس کا خون پاک ہے۔ دوسری بات سنیے، اللہ نے ایک درجہ جو پیغمبر کو عطا فرمایا، یہ ان کی شان ہے، لیکن ایک درجہ جو شہید کو دیا گیا نا، فرمایا جب شہید کا آخری سانس ہوتا ہے، یعنی جب اس کی روح جدا ہونے والی ہوتی ہے، اسی وقت سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور قدرت الہی کے جلووں کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اور اس میں روایت میں لکھا ہے کہ وہ زمین پر پڑا پڑا جنتی محل دیکھ رہا ہوتا۔ اور یہ جملہ آپ یاد رکھیے، میں جو جملہ دہرانے جا رہا ہوں، عام شہید کے لیے حکم ہے کہ جب وار لگا، خدا کا دیدار، آخری لمحہ ہے، جنتی محل۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کربلا کے میدان میں رات کے سناٹے میں میرے امام نے سب کو بلایا اور پوچھا، یارو مکہ سے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا کے ریگستان تک آ گئے ہو، کل جو 10ویں کا دین ہے نا وہ شہادت کا دین ہے، اور سب کی گردنیں کاٹ دی جائے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ، یہ لوگ میری شہادت چاہتے ہیں، میں قربانی دے دیتا ہوں، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، اور نہ قیامت کے دن میں اپنے نانا سے سوال کروں گا آپ کے تعلق سے۔ اب سب کو اجازت ہے۔ میں یہ پڑھ کر حیرت میں ہوں، امام کہہ رہے سب کو اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، جا سکتے ہو۔ ارے جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے نا، آدمی جب چند لوگ ہو تو چند لوگوں کو اور بلاتا ہے۔ اس کی مثال دے دوں، دودھ کی ڈیری پر ماری گاڑی کیا بھٹکائی گئی ہوئی، دودھنی ڈیری اوپر وہ شاکر باپو نے فون کروں، شاکر باپو ہمنا مرید نے فون کرے، رئیس باپو نے فون کروں، یہ ہمنا معتقد، یعنی جتنا مانسو بھیڑا مارا ماتے تھے نا، اتنا میں نے ہما والا ہم فائدہ رہے نا۔ لیکن واہ امام تمہاری بہادری کو سلام، مدینے سے کسی فوج کو بلا نہیں رہے، مکے سے صحابہ کو نہیں بلا رہے، معتقدین جو کوفہ اور بصرہ میں پڑے تھے کسی کو خط نہیں لکھا۔ 9ویں شب میں فرما رہے ہیں سب کو اجازت ہے، تنہا حسین رہے گا۔ 22,000 کے سامنے امام یہ کہہ رہے ہیں، کہا مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں، میری اہل بیت کا ہاتھ پکڑو نکل جاؤ۔ اور جب سب سے یہ کہا نا تو امام نے سوچا یہ اجالا ہے نا اس لیے نہیں جا رہے، چراغ بجھا دیا، اندھیرے میں ہی نکل جاؤ۔ جب اندھیرا ہوا نا، تھوڑی دیر ہو گئی نا، تو امام نے فرمایا کہ عباس، راحت کی تنہائی میں امام نے حضرت عباس کا نام لے کر کہا، عباس تھوڑا چراغ روشن کر دینا بھائی۔ یعنی جیسے ہی حضرت عباس کا نام لیا نا تو یہ سکتہ طاری ہوا ہوگا۔ امام کا بھروسہ حضرت عباس علم بردار پر کتنا تھا کہ امام جانتے تھے کہ سب تو جا سکتے ہیں، عباس میدان چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یعنی نام لیا اور باقاعدہ حضرت عباس کھڑے ہوئے، چراغ روشن کیا نا تو وہ 72 کے 72 بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر امام نے سند دی، اور وہ سند یہ تھی، میرے یارو اس وقت دنیا میں تم سے بہتر کسی کا ساتھی نہیں ہوگا۔ یعنی 72 کو بہتر ہونے کی سند امام نے کربلا میں دی۔ لیکن جب وہ خیمے میں بیٹھے تھے، چراغ روشن ہو گیا۔ اب میں کبھی کبھی اس بات پہ سوچتا ہوں کہ یار ہم لوگوں کو اگر کسی نے پوچھ لیا تو ہم جواب کیا دیں گے، لیکن یہ روایت ملنے کے بعد ایک طاقت ہوتی ہے نا، بزرگوں کی باتیں طاقت دیتی ہے۔ شیخ عبدالطواب صاحب نے لکھا کہ امام نے اسی وقت جب سب شہادت کے لیے تیار ہو گئے کہ صبح آپ کے نام پر، آپ کے دین، نانا کے دین کے نام پر گردن دیں گے، تو امام نے فرمایا جب سب راضی ہونا کہ گردن دو گے، کہا عام شہید کے لیے حکم یہ ہے کہ آخری سانس میں جنت دیکھتا ہے، شہید کے لیے حکم یہ ہے کہ آخری سانس ہو تب جنت کا دیدار ہوتا ہے۔ اور میں مظلوم اور مجبور بنا کر کربلا نہیں آیا ہوں، اگر مجبور اور مظلوم ہوتا تو نانا کی گود میں ہی جبریل نے خبر دے دی تھی۔ جبریل جیسے میرے بابا کے لیے حفاظت کے لیے آ سکتے ہیں میدان بدر میں، ہجرت کے موقع پر بستر پر کھڑے رہ سکتے ہیں، تو کیا حسین کے لیے جبریل نہ آئیں گے؟ یعنی میں مجبور نہیں ہوں، اور اس کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے گھر والوں، جس رب کے نام پر گردن دینے کے لیے تیار ہو، اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاؤ۔ راتوں رات امام نے ایسے چہرے بلند کروائے، نگاہیں اٹھی، اٹھتے ہی سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان سے بیٹھ کر جنتی محل دیکھ رہے ہیں۔ شہادت میں زخم لگا نہیں ہے، صبح شہادت ہوگی، راتوں رات امام دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں
किसी ने कहा था, हुसैनियत की बड़ी शान, ये किसी ने ये कहा था कि फलक पे जन्नत हुसैन की है, फलक पे जन्नत हुसैन की है और जमीन पे काबा हुसैन का है, जमीन पे काबा हुसैन का है। और ये जुमला सुनना और यहां से लेकर जाना, बाबा से दुआ कराना। अपनी ये जो छोटी सी पेशानी है ना, इसको थोड़ा झुकाते सीख जाइए रब की बारगाह में। मैं शेर पेश कर रहा हूं, इसको हल्के मत लेना। अगर नमाज माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हल्के फुल्का अमल होता ना, तो इमाम कभी भी यजीदियों से ये न कहते कि हटो, आज जुम्मा है, पूरी दुनिया नमाजें पढ़ रही होगी, कम से कम मैं भी आखिरी सजदा कर लूं ताकि नाना का वादा पूरा हो जाए। ये हमें करने की जरूरत है। शायर कहता है कि जो सबके सजदों की लाज रख ले, हम सबके सजदों को सलाम करते हैं, लेकिन इमाम के सजदे को किसी शायर ने ये बात कही है कि जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है, वो एक सजदा हुसैन का है। इमाम हुसैन के लिए नाना ने 72 तस्बीह बढ़ाई। बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं इशारा दे रहा हूं। 72 तस्बीह बढ़ाई। इमाम पुश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, हुजूर ने सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला पढ़ते रहे हुजूर। 72 तस्बीहात मुकम्मल हुई। जन्नत का धनी पुश्ते नबी से नीचे तशरीफ ले आए और जैसे उतरे, नाना ने एक सजदे में बता दिया था कि बेटा ये जो 72 पढ़ी है ना, ये 72 जो पढ़ी है ना बेटा, ये एक वादा सिखा रहा हूं और ये वफा करोगे करबला की सरजमीन पर। इमाम हुसैन ने 72 दिए और 72 कुर्बान करके भी अपने आप को भी देकर कहते, नाना आज देख लो, आपने 72 तस्बीह बढ़ाई, मैंने आपके दिन पर 72 दिए। उसमें अपने आप को भी सजदे में रखकर कहा होगा, नाना आपने सजदे पे पुश्त पर बिठाया था जब यजीद दीन को मिटाने के लिए जब चारों तरफ से घेर रहा होगा, नाना उस वक्त तुम्हारा ये दीन हुसैन की पुश्त पर सवार हो गया होगा, यानी दीन पुश्त हुसैन पर है। नाना 72 तस्बीह आपने पढ़ी, आपके वादे में मैंने 72 दिए और पुश्त पर इस्लाम को बिठा लिया और सजदे में गर्दन कटाई, उठाई नहीं। आज भी इमाम हुसैन सजदे में, इमाम हुसैन सजदे में। रईस मियां बापू अभी फादिले गिरामी मतलब बने और इनको अभी दस्तारबंदी होने वाली है। दारुल मिस्किनिया के बेहतरीन फारिगीन में से मेरे सामने हमारे यहाँ के बहुत बेहतरीन मुदरिस हजरत मौलाना अल्लामा अशरफ साहब की बिला है, शाकिर बापू है, बाबा है, शकील बापू है। ये सब सादात जानते हैं कि आपको ये सुन के हैरत होनी चाहिए हकीकत में कि जो बंदा जिस हालत में मरेगा ना, उसी हालत में उठेगा। ये कंफर्म है, सबकी सुनी हुई बात है। मैं इमाम हुसैन की इस हालत पर गौर करता हूं तो समझ में आता है, आज भी इतनी दुश्मनाने इस्लाम ताकतें कोशिश कर रही है कि इस्लाम को मिटा दें। हुसैन कह रहे हैं नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते। उसकी एक आसान मिसाल, हमारे यहाँ पूरा जाए, नदी आ जाए, छोटे से साहिबजादे साथ में हो या अपना बच्चा कोई साथ में हो, आदमी क्या करता है, पुश्त पर डाल लेता है, पुश्त पर डाल लेता है। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई पानी उसे गिरा ना सके, पहले सीना पेश करता। इमाम चाहते यही थे कि नाना सजदे में सर रखकर इस्लाम को पुश्त पर बिठा लिया हूँ। नाना अपने जुल्में दबाई थी, इस्लाम ने हुसैन की जुल्फें थामी है। जब तक हुसैन का सजदा चलता रहेगा, आपका दीन इस्लाम बाकी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो बोलो या इमाम हुसैन। इसलिए किसी ने कहा था, मुसलमानों न घबराओ, जोर से बोलो ना यार। તમને ઓછું લાગે મારું બોલવાનું? માણા આજુબાજુ બેઠા તો કાનના પડદા ફાટી જાય યાર। બાપુન્યા જેટલી રાડિયો પાડો એટલી તો હજી નથી પડતો। यानी ये आवाज है ना, ये आपको जगाने के लिए मोहब्बत है। आप कहेंगे मौलाना क्या ये चिल्लाना भी काम आएगा इमाम हुसैन के लिए? मैं उसके लिए एक दलील पेश कर रहा हूँ बाबा रईस बापू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद विसाल वाबल नाम का एक आदमी था जो मद्दाह रसूल था।
یعنی نعت خواں تھا، اس نے امام حسین کے یہ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت پر اشعار لکھے، بعد شہادت لکھے، اور اس شہادت کے بعد جب اس نے پڑھے اور اس کے بعد چند روز کے بعد اس کے وصال کا وقت قریب آ گیا، اس کا بیٹا خود کہتا ہے کہ جب میرے ابا دنیا سے جانے لگے تو چہرہ کالا پڑ گیا، تو مجھے بھی تعجب ہوا، سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اب لوگوں سے بچنے کے لیے میں نے جلدی راتوں رات غسل دیا، کفن دیا، 2-3 دوستوں کو بلا کے سیدھا قبرستان گیا اور امام صاحب کو لے کے نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ لیکن دوسری تیسری رات ہوئی نا، میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو خوابوں میں دیکھیں، رسول اللہ کے بیٹوں کے حوالے سے ان کی تعریف میں جملے کہو، ان کی شان بیان کرو، یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تمہارے مرحومین جس حالت میں ہوں گے نا، شاید تمہیں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے تمہاری کیفیت دیکھ کر، لیکن جس کے نام پر بھیجو گے نا وہ خود قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔ ہاں، یہ وابل نامی جو بندہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جب اس کا یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا بیٹا کہتا ہے 2-3 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، جب میرے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، سر پر ایک بہترین تاج ہے، جبہ جو پہنا ہوا نا، ایسا فاخرہ لباس میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، یعنی اتنا قیمتی لباس، اور اطراف و اکناف میں جنت کی لہریں۔ میں نے جب اس حال میں دیکھا نا تو ادب سے پوچھا کہ ابا آپ کی تو مرتے وقت کیفیت یہ ہو گئی تھی، میں نے لوگوں سے بچتے بچاتے آپ کو جلدی سے دفن کر دیا تھا، میں قبر میں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ حقیقت میں آپ کا ہی چہرہ ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا تیرے باپ کا ہی چہرہ ہے۔ کہ آخر یہ چہرہ روشن ہوا کیسے؟ اور اب اس میں ایک روایت یہ لکھی ہے کہ اس کی زبان بھی گونگ ہو گئی تھی، یعنی وہ گونگا ہو گیا تھا، یعنی بول نہیں سکتا تھا، تو اس کے بعد سے اس نے کہا کہ ابا یہ بول کیسے سکتے، آپ کا چہرہ روشن کیسے، اور یہ جنت کی نعمت ہے؟ تو کہا بیٹا سن، جب تو دفن کر کے چلا گیا نا، کہا ہاں، کہا تھوڑی دیر ہوئے نا تو فرشتے آئے، اور جیسے ہی فرشتے نے تیسرا سوال پوچھا نا تو مدینے کے سلطان آئے، کربلا کے دھنی کے نانا آئے، اور حضور کیا آئے، میری قبر اتنی روشن ہوئی کہ 14ویں صدی کا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور ایک بار آئیں گے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قیامت تک امتی کی قبر روشن ہو جائے گی، پھر اندھیرا ہوگا ہی نہیں۔ یعنی یارو اسے پتہ یہ چلتا ہے، ہم کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے نا تو وہ ہاتھ میں ہاتھ لیتے کہتے کہ بول میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں تو رسول اللہ کی بات جو کر رہا ہوں، حضور تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کی بات مطلب کر ہی نہیں سکتے، یعنی اتنے بڑے ہیں کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم جیسے لوگ موجود ہیں، وہ اولو العزم پیغمبر بھی رسول اللہ کے مراتب کو سمجھ نہیں سکتے، صرف حضور کو صرف خدا ہی جانتا، اور اللہ کی عطا سے حضور جانتے کہ حضور کون ہے، ہم ان کی ذات کے حوالے سے کچھ بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک آپ کی عقیدت پر یہ جملہ دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے ہیں، اللہ کے بعد اگر یہ کہوں کہ حضور سب سے بڑے ہیں، اللہ کی ذات کے بعد حضور سب سے بڑے ہیں، ان کے خاندان میں صدیوں کے بعد ایک بیٹا قادری سلسلے میں پیدا ہوا جسے حسنی اور حسینی دونوں نسبتیں ہنسے ہیں، سید الطرفین جسے کہتے ہیں، جیلان میں پیدا ہوئے اور مسکن بغداد معلہ بنایا، جن کے یہ پھول ہم دیکھ رہے ہیں، یہ قادری بزرگ لوگ جو بیٹھے ہیں، یقین کریں آپ، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، حضور تو بڑی شان رکھتے ہیں، امام حسین تو بہت بڑے ہیں، غوث پاک کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں کتاب جانتا ہوں، آپ کے پاس، میرے پاس کتاب ہے، میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس کو لکھیے، وہ مومن نہیں تھا، لیکن عقیدت میں وہ حضور غوث پاک کے کپڑے دھوتا، عقیدت کی بنیاد پر۔ اب وہ عقیدت میں جب وہ کپڑے دھونے لگا، جب آخری وقت کے قریب ہوا نا تو قدرت نے کرشمہ دکھایا، کہ زندگی بھر میرے شیخ عبدالقادر جیلانی کے کپڑوں کی مرمت کرتا رہا، دھوتا رہا، ایسے ہی نہیں جانے دوں گا، کلمے کی دولت سے مشرف فرمایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اس کے بعد وصال ہو گیا، وہ اتر ہدی مسلمان ہتو نہیں،
એન ટાણે જવા ટાણે કલમો નસીબ થયો ગોસે પાકના સદકામાં અને જ્યારે દુનિયાથી રૂખસત થયો ને बाबा माशाल्लाह कच्ची ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मैंने हजरत से बात की, बाबा ने भी अभी बात की तो मुझे पता चला कि बाबा कच्ची ज़बान बोलते हैं। मैं सिंधी हूँ लेकिन गुजरात में भावनगर ज़िले में हम लोग गुजराती बोलते हैं। बाबा माजरत चाहता हूँ, ऐसा कच्ची भाषा में सीख गया हूँ आपके कदमों की बरकतों से। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े के साथ ये निस्बत थी ना, तो कुदरत ने कलमे की दौलत अता फरमाई। और जब वो कब्र में पहुंचा ना, तो जाहिर सी बात है कि जिंदगी भर जिसने कुछ किया ही नहीं दिन के मामले में, अभी कलमा पड़ा, अभी इंतकाल हो गया, चला गया। वाह निस्बत कादरियत की अजमतों को सलाम। हाँ, उसी वक्त फरिश्ते आए और कुदरत ने जैसे ही वो फरिश्तों के मामलात जो होते हैं ना कब्र में, तो उसने कब्र में रहते रहते फरिश्तों से जो बातें की, उसमें हुजूर गौसियत माब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हाजिरी हुई। हुजूर गौसे पाक तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, क्या परेशानी में? कि ये फरिश्तों ने ये सवालात किए हैं और इसके जवाब आते नहीं, क्योंकि अभी अभी कलमा पड़ा और मुसलमान होकर मरा हूं आपकी मोहब्बत में, तो अभी कुछ आता नहीं है। अब मैंने को ड्राइवर लाइसेंस काटवा ले जाए को, क्या लो बाबू तुमने 4 व्हीलर लाइसेंस कटावी दो, तो पांजा तो टाटिया ही है दरूजे, क्योंकि बाकी तो स्टीयरिंग पकड़ लेना इतना तो करो करे, वो कहां से देगा लाइसेंस? लेकिन सुनो, ये दुनिया की ऑफिसें हैं जहां कुछ कमियों के बाद दिया नहीं जाता। ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं, जहां सैकड़ों जुर्म के बावजूद भी बीच में आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरा है, ये हमारा है, और ये सिर्फ रसूलुल्लाह का खानदान कर सकता है। आप कहेंगे कैसे? करबला खुद शाहिद है, रोकने वाले हजरत हूर, 1000 का लश्कर रोकने वाले वही थे। और जब पस मंजर ये देखा ना 10वीं या 9वीं को कि अब ये लड़ेंगे, और जब सुबह 10वीं हुई ना, तो हूर कांप रहा है। सगा भाई पूछ रहा था, कहा हूर तुझे क्या हो गया? कहा यहाँ कश्म में हूं। कहा क्या? कहा एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख है, सोच रहा हूं कि जाऊं कहां, यानी एक लम्हे का फर्क है, सोच रहा हूं। कहा क्या सोच रहे हो? कहा जहां खड़ा हूं ना, कहा हाँ, कहा वहां जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं, और जो सामने देख रहा हूं ना, वहां जन्नत के बागात नजर आ रहे हैं। अब ये फैसला करने के लिए लरज रहा हूं कि अब हूर कर रहे तो क्या करे। इतने में ज़मीर ने झिंझोड़ कर कहा, हूर जो तेरे जल्दी आने पर तेरे घोड़ों को पानी पिलाए, तेरे आदमियों को पानी पिलाए, चंद रोज जिसके पीछे तूने नमाज पढ़ी है, कुदरत ने फैसला कर लिया है कि तूने इमाम हुसैन की वालिदा की मोहब्बत का सबूत पेश किया है। हूर अगरचे यजीदियों के साथ आया है, जहन्नम नहीं जाने देंगे। एर लगा घोड़े को और जहन्नमियों की सफों को छोड़ और जन्नती सरदार के उस सफ में दाखिल हो जा जहां इमाम करबला में रहकर जन्नत नसीब कर रहा है। एक एर लगाई, इमाम हुसैन के पास गए और हाथ जोड़ लिए, कहा हुजूर मैंने ही रोका था, माफ कर दे। और सैयद जो होता है ना, वो माँ से भी ज्यादा नरम दिल होता है। कहा तूने मेरी माँ का अदब किया है ना? कहा हाँ। कहा जा, मैंने तुझे माफ फरमा दिया, माफ किया। फिर उन्होंने हाथ जोड़े, हुजूर ने फरमाया हूर तेरी माँ ने तेरा नाम ही हूर रखा है ना? कहा हाँ। कहा तेरी माँ ने हूर नाम रखकर तुझे दुनिया से आजाद किया, और हुसैन तुझे हूर बनाकर जहन्नम से आजादी दिलवाई। और खाली आजादी नहीं दिलवाई, शहादत का दुल्हा बनाकर भेजा, यानी शहादत दी। यानी सैयद अगर लम्हों में चाहे ना, तो शहादत का दुल्हा बना देता है। ये जहन्नम से निकाल कर जन्नत की सफों में खड़ा कर देता है। हुजूर गौसे पाक हाजिर है कब्र में और फरमाया, फरिश्तों मेरे रब से मेरी बात हो गई है, ये मेरा है। कुदरत की रहमत ने फैसला किया, फरिश्तों जो अब्दुल कादिर जिलानी से दिल से मोहब्बत करता था, मरने से पहले कलमे की दौलत दी है। अब उसे कोई भी सवाल करोगे ना, उससे कुछ आए या ना आए, लेकिन ये जवाब जो देता है ना, वो मेरी रहमत सुनना चाहती है। अब हुजूर गौसे पाक हाजिर है। अब जाहिर सी बात है कि मुरीद जो होता है ना, उसको पीर का पावर होता है। हाँ, और मैं किसी पीर की बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं पीराने पीर की बात कर रहा हूँ कि जिन पर बड़े बड़े पीराने इज़ाम को फख्र है। शेखुल हिंद, सुल्तानुल हिंद, सैयदुल औलिया फिल हिंद, जिन्होंने 22 ख्वाजा दिल्ली में
اپنی روحانی حکومت کے لیے قائم فرمائے اور پوری ہندوستان کی دھرتی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز سے گنجا کر رکھ دی. وہ سرکار غریب نواز غوث پاک کا وہ وہاں سے بیان سنتے ہیں تو خراسان کے جنگل اور پہاڑ میں ایسے کہتے ہیں حضور گردن پر نہیں آنکھوں پر بھی سر پر بھی, یعنی گردن جھکا لی. سید نے سید کے لیے احترام کیا. بابا ہے خان کا ہی, شاکر بابا سے فلہار کیا, شکیل باپو سے, رئیس باپو سے, فلاں سید صاحب سے, یہاں تک کہ صاحبزادہ صاحب کو بھی فلہار کیا. میں سوچ رہا ہوں کہ یار اتنے بڑے نامور آدمی ہونے کے باوجود یہ سیدوں سے سلوک, تو بتا رہے ہیں یہ آج کل کا طریقہ نہیں, یہ چشتی دلہا کا طریقہ ہے. یہ غریب نواز نے گردن خم کی اور وہاں سے بغداد سے پھر اعلان ہوا, کہا غیاث الدین کے بیٹے نے گردن خم کی ہے, ہم نے آج سے ہی اسے ولایت ہند عطا فرما دی ہے. پتہ یہ چلا آج بھی جو ہندوستان پر کوئی حکومت کر رہے نا تو وہ کوئی اور نہیں ہے. کسی نے کہا تھا اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے کرے سب کے دل پر حکومت, وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں, اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں اور وہ سب کی جولی بھرتے ہیں, داتا ہی کچھ ایسے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان. اب جن کے پاس پیر نہیں, پیرانے پیر کھڑے ہو, وہ بھی کون سی جگہ پر, میں جیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, جیل میں تو ہریا ہوا ہے, جیل میں تو ہریا ہوا ہے, قبر میں کوئی سریے ہوتے نہیں ہیں, چاروں طرف سے باندھے ہیں, گوپ اندھیرا ہے, لیکن اس میں بھی غوث پاک آ جائیں تو سینہ چوڑا ہو جاوے نا. تو غوث پاک نے جواب کیا سکھایا وہ سنیے. تجلیات غوث اعظم میں یہ واقعہ لکھا ہے, میرے غوث جلی فرماتے ہیں جب یہ پوچھے نا من ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو کہنا ہے یہ تو نہیں جانتا لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو ضرور جانتا ہوں. یعنی یہ محبتیں تھیں. اور غوث پاک کے نام پر جب چھوڑا جا سکتا ہے, مجھے بتاؤ رسول اللہ کے نام پر کیا نہیں ہو سکتا. میں جشن مولا علی میں ہر سال ایک مثال دیتا ہوں اور مجھے اس میں بڑا لطف آتا ہے. لوگ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا یہ فضائل ضرور ہے, لیکن جو جس سے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے نا تو پھر اس میں تقوی بڑھتا جاتا ہے, پاس اور لحاظ بڑھتا جاتا ہے. جو جتنا قریب ہوتا جائے گا اس کے اندر غیرت آتی جائے گی. اب آپ اگر رسول اللہ سے محبت کرتے اس کا مطلب حضور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور جب قریب کوئی کسی کے ہو جاتا ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں رمضان میں, وہ بھی اور جشن مولا علی میں. وہ مثال یہ ہے کہ جب ہم لوگ راجکوٹ سے دورہ جی جاتے ہیں یا دورہ جی سے راجکوٹ آتے ہیں تو ایما وچما کولا آوے باپو ہوں کہ میں نے کولا اڈا ہریانہ ٹول ناکے. اب وہ ٹول ناکے کا ڈنڈا ایسے پڑ جاتا ہے, گاڑی کھڑی رکھو, اب وہ سندھی ہو تو بھی نہیں جانے دیتا, سپاہی ہو تو بھی نہیں جانے دیتا, کسی کو نہیں جانے دیتا. میں نے کہا یار یہ کیوں اڑ رکھا. اتنے میں جو ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے نا آگے, وہ چھوٹا سا کارڈ نکالتا ہے, کبھی کبھی کارڈ نکالتا ہے. اور میں نے کئی ڈرائیوروں کو یہ دیکھا جو راجکوٹ کے, جس کو میں نام سے جانتا ہوں اور باقاعدہ دھوراجی جی کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اسی راستے پر کسی کے ایک ہوٹل ہے اور بڑا نامچین آدمی ہے, اس کا پیٹرول پمپ بھی ہے, وہ ڈرائیور اس کا نام لیتا ہے, جس کے قبضے میں چند پیٹرول پمپ ہے تو نام ہوتا تو ڈنڈا اڑ جاتا ہے, ٹول ناکہ جانے دیتا ہے. میں کہتا ہوں محبت میں دنیا میں ایسے لوگوں کے نام چلتے ہیں جنہیں بظاہر سب کو نہیں پہچانتے. اللہ کی عزت کی قسم, علی کو کون نہیں جانتا, فاطمہ کو کون نہیں جانتا, امام حسن کو کون نہیں جانتا, اور شہید کربلا امام حسین کو کون نہیں جانتا. 5 نعرے پنجے درگاہ, ایک نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ارے جب دنیا میں دوسروں کے نام چلتے ہیں تو فقیر برکاتی کو کہنے کی اجازت دو, قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام چلے گا, معین الدین حسن چشتی کا نام چلے گا, بابا فرید کا نام چلے گا, نظام الدین اولیاء کا چلے گا. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر امام حسین سے محبت فرمائی ہے. اور ان کی محبتوں کا اصول جو تھا نا ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. میں امام حسین کا ذکر کر دوں تاکہ یہ ادھورا نہ رہ جائے. امام کو اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے کہ ان کا بیٹا قبر میں آ جائے تو یہ حال ہے, لیکن امام تنہا کربلا میں
اور باقاعدہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شہادت گاہ میں لے جا رہے ہیں. 6 ماہ کے مولا علی اصغر ہے. ہمارا چھوٹا سا بچہ اگر اسکول سے لیٹ ہو جائے نا تو ہمیں بہت درد ہوتا ہے. فوراً ہم اسکول فون کرتے ہیں اور جو لے گیا ہوتا ہے نا اس سے فون کرتے ہیں, گاڑی کے ڈرائیور کو فون کرتے ہیں. یارو چند لمحے اگر بچہ اسکول سے دیر سے تھوڑی دیر گھر نہ آیا ہو نا تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں. واہ امام حسین تمہاری عظمتوں کو سلام, تم نے اپنے نانا کے دین پر اپنے 6 ماہ کے بیٹے مولا علی اکبر کو پیش کیا, لے گئے. کتابوں میں تو یہی ہے کہ مستورات نے فرمائشیں کی, ماں زینب کبریٰ نے, اور امام تشریف لے گئے. لیکن امام کے لیے یہ صرف سبب تھا جو بہانہ بنا. حقیقت میں مدینہ شریف سے حضور نے شہیدوں کی لسٹ میں حضرت علی اصغر کا اپنا نام لکھا ہوا تھا, اور یہ لسٹ امام حسین کو پڑھوا دی تھی. کہا بیٹا یہ بھی جائیں گے. سبب کیا بنے گا نانا؟ تو فرمایا صرف پیاس سبب بنے گی لوگوں کو کہنے کے لیے. لیکن واہ, امام اس حال میں جہاں سب کے سب شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, اور اس میں اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لے کر میرا امام ایک بہترین خطبہ دیتا ہے, اور لوگوں کو اب بھی جنت کی طرف بلا رہا تھا. یعنی اتنی شہادتوں کے بعد بھی علی اصغر کے نام پر فرمایا, کہا یہ وہ میرا ویر ہے, ایک قطرہ اگر علی اصغر کے منہ میں اگر پلا دو گے نا, حوضے کوثر کا دھنی میرا نانا ہے. ایک کونے پہ میرا بابا کھڑا ہوگا, میری والدہ جو ہے نا قیامت کی وہ عظیم خاتون ہوگی جس کے لیے سارے اہل محشر سے کہا جائے گا گردنیں خم کر لو, نگاہوں کو جھکا لو, پل صراط سے سیدہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے. یعنی یہ تقریر فرمائی امام حسین نے. لیکن جس کے سینوں میں دل نہیں تھے, دل کی جگہ لوہے یا پتھر ہو چکے تھے, دنیا کے شیدائی وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی کے قطرے تو نہ دیے. حرملہ نے اشارہ کیا اور ایک فضا میں لہلہاتا ہوا تیر آیا, اور ایسا تیر وہ حضرت علی اصغر کے حلقوم میں لگا کہ وہیں ایک جرجری لی, اور امام کے ہاتھوں میں حضرت مولا علی اصغر جو ہے شہادت پا جاتے. اس وقت میرے امام نے حضرت علی اصغر کو اپنے سینے پر لگاتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے. میں امام حسین کی فضیلت بیان کر رہا ہوں, شہادت نہیں ابھی, لیکن میں یہ جملہ دہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ مجھے وہ واقعہ تک پہنچنا ہے. جیسے جا رہے چند قدم بڑھے, اب یہ جیسے یہ اسپیکر ہے, اتنے خیمے دور نہیں تھے. اب کربلا کی جغرافیہ میں دیکھیں, یعنی لشکر سے باقاعدہ میدان بڑا دور ہوتا ہے, خیمے بڑے دور ہوتے ہیں, اور خیموں کے اطراف میں باقاعدہ خندقیں ہوتی ہیں, اور اس میں جیسا جیسا نظام, جیسے آگ بھی جلائی جاتی ہے اس طرح نظام ہوتا ہے وہ میدانوں میں. تو امام اس میدان سے نکل کر خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسی درمیان ایک آواز آتی ہے, المدد یا ابن رسول اللہ, المدد یا ابن رسول اللہ. بس یہ آواز میدان کربلا میں گونجی. میرے امام نے اینڈ جنگ میں حضرت علی اصغر کو لے جا رہے یہ خیمے میں, اسی وقت میرے امام نے کربلا سے ڈائریکٹ یمن کے دریا کا رخ کیا, سمندر کا. کربلا کے میدان سے سیدھے یمن کے سمندر میں پہنچے, اور جہاں حضرت عبداللہ یمنی کی کشتی ڈوب رہی تھی, امام نے اسے ہاتھ لگایا نا تو کنارہ عطا فرما دیا. یہ میں جو روایت پڑھ رہا ہوں نا, یہ ہمیں لذت نہیں, اس لیے پتا نہیں. اگر میں یہاں یہ جملہ کہتا نا کہ غوث پاک نے 12 سال کی کشتی ڈوبی پار لگا دی, تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. لیکن میں غوث پاک کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جن کا بیٹا اور پوتا اتنا طاقتور ہو کہ 12 سال کے بعد کشتی باہر نکال دے, تو ہچکولے کھانے والی عبداللہ یمنی کے لیے ایک اشارہ ہی کافی تھا. ہاتھ لگایا, باہر آ گئے, اور جیسے وہ باہر آئے نا تو حضرت عبداللہ یمنی نے نیچے اتر کر دیکھا نا تو ایک شہ سوار ہے. ایک نظر دیکھا اوپر سے نیچے تک تو چہرے پر گرد ہے, خون کے قطرات ہے, جس میں اقدس پورا خون آلود ہے. ایک چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا, آپ کون ہیں جو اس مصیبت میں میری مدد کو آ گئے؟ واہ کربلا کے شجاعت کے پیکر. فرمایا, عبداللہ بتا تو صحیح, یاد کسے فرمایا تھا تو نے, یاد کسے فرمایا تھا جو دین بھی بچا رہا تھا, اور یہاں رسول اللہ کا امتی پکارے نا تو کہا یاد کس کو کیا تھا؟ کہا رسول اللہ کے نواسے امام حسین پاک کو. کہا غور سے دیکھ, حسین ابن علی ہی تیرے سامنے کھڑا ہے. عبداللہ یمنی قدموں میں گرے. کہا حضور آپ کہاں؟ کہا یہ حال کیسا؟ کہا عبداللہ
नाना के दीन पर वक्त आ पड़ा है। कश्ती यजीद के नरगे में मैं यके बाद दिगरे उन नुफूस कुदसिया की कुर्बानियां पेश कर रहा हूँ और अपने खून और जिगर से, अपने खानदान के खून और जिगर से उस कश्ती को तिरा रहा हूँ। जब अपने बेटे अली असगर को लेकर जा रहा था ना, तो तू देख रहा है मेरे सीने पर मेरा बेटा बाद शहादत जो मैंने पकड़ा हुआ है। कहा मैं उसे खेमे में रखने जा रहा था और इतने में तेरी आवाज आ गई, और जब ये सुना ना कि तूने मुझे पुकारा तो मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया। कहा हुसैन इब्ने अली असगर को खेमे में बाद में भी पहुंचाया जा सकता है। अगर तुम्हें पुकारने के बावजूद भी अगर अब्दुल्ला यमनी की कश्ती डूब गई, और मौर्रिख जब लिखेगा ना तो ये लिखेगा कि इमाम हुसैन को याद किया था फिर भी मदद न हुई। और सुन, मुझे ये ख्याल गुजरा कि कयामत के दिन अगर तू नाना के सामने खड़े रहकर ये न कह दे कि मैंने आपके शहजादे को पुकारा था, उन्होंने मेरी पुकार न सुनी, इसलिए अली असगर को बाद में रखने का फैसला किया, हाथ लगाकर तेरी कश्ती किनारे लगवाता है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने इख्तियार दिया था, लेकिन पाला इस शान से गया था। एक रिवायत पढ़ देता हूँ जो गुलजार शोहदा में लिखी गई है। ये मुहद्दिसिन का काम है कि उसमें ये क्या बोलते हैं इसको, ये सही है, गरीब है, मशहूर है, मुतवातिर है, या जो भी है, लेकिन इस किताब में लिखी है, अर्ज कर देता हूँ कि इमाम हुसैन को इस शान से जो तैयार किया गया ना, उसमें एक शान ये भी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम हुसैन बचपन से लेकर यानी विलादत से लेकर कमो बेश 7 साल तकरीबन किसी ने 6.5 साल भी लिखा है, लेकिन ये दोनों रिवायत अगर मिला लें तो 7 साल बनते हैं या तो 6.5 साल बनते हैं। बस इतने दिन रसूलुल्लाह के पाए, लेकिन उतने दिनों में हुजूर ने जो प्यार दिया है ना, आज कायनात के तमाम माँ बाप मिलकर अपने बेटे को प्यार देना चाहे ना, इतना प्यार नहीं दे सकते जितना प्यार रसूलुल्लाह ने माँ खातूने जन्नत के बेटों को अता फरमाया। यानी इस शान से इमाम हुसैन को पाला, पोसा, तरबियत किया। जब भी हुजूर जलवा फिगन होते ना तो हुजरे फातिमी से निकलकर हुजूर की गोद में तशरीफ ले आते हैं। बार बार यही काम होता था। हजरत दहिया कल्बी की सूरत में बार बार जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे, बार बार आना जाना, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इतनी बार आते थे कि तमाम अंबिया किराम के अगर उनकी हाजिरी को कैलकुलेट किया जाए ना तो कमो बेश 24,000 के करीब वो तने तनहा रसूलुल्लाह के पास तशरीफ लाए। यानी इतनी बड़ी तादाद में हुजूर के पास उनका आना जाना रहा। लेकिन बाज मर्तबा हजरत दहिया कल्बी की सूरत में वो तशरीफ लाते थे, यानी देखने में ये लगता था कि ये दहिया कल्बी बैठे हैं। एक बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर बैठे हैं। अगर मैं अपनी मोहब्बत की जबान में ये कहूं तो बजा होगा कि सिदरा का बुलबुल और लामका का धनी, एक सैयदुल अंबिया है और एक सैयदुल मलाइका है, दोनों जलवा फिगन है, तीसरा अभी कोई नहीं है। अजीब इत्तिफाक, हुजरे फातिमी से एक चमकता हुआ चेहरा छोटे छोटे मुकद्दस कदमों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए दरबार रसूल में हाजिरी देता है। हुजूर ने बढ़कर उन्हें थामा, अपनी जानू मुबारक पर बिठा लिया, और जब हुजूर ने बिठाया ना तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि जब भी हजरत दहिया कल्बी आपके पास हुजूर पास तशरीफ लाते थे ना तो उनकी आदत थी वो अपने बागात से कोई ना कोई फल फ्रूट लाया करते थे और इमाम हुसैन को तोहफा पेश करते थे। ये रोजाना की आदतें थी रोजमर्रा के लिए कि जब भी दहिया कल्बी आएंगे फ्रूट मिलेंगे। आज अजीब इत्तिफाक है, दहिया कल्बी नहीं है, सिदरा के बुलबुल सिदरतुल मुंतहा पर जिसको अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, जिब्रील अल्लाह ने तुझे इतने पर 600 अता फरमाए हैं, कभी खोल के दिखा तो दे। ये अभी जो हालात बनते जा रहे हैं ना गुजरात के, हिंदुस्तान के, घबराना नहीं, टेंशन न ले वो कोई दे। हाँ, अब लोग कहेंगे कि बरकती ये इतनी बड़ी जमानत दे रहा है तो क्या तू कल आगे चल के कुछ दूसरा कहीं करेगा? नहीं, मुझे तो हुजूर की जबान पर भरोसा है। हुजूर की एक हदीस का मफहूम है, आसमान सलामत रहेगा जब तक सितारे सलामत है, जब तक सितारे सलामत है, और फरमाया मेरी उम्मत सलामत रहेगी जब तक कि मेरा खानदान सलामत है।
सन हिजरी 60 में उठा था और उसने ये चाहा था कि इन गुलों को मिटा दे। उसने 72 में से कमोबेश 14 अफराद से जो खानदान नबी में से उनको कुचला भी, घोड़ों की टापों से रौंदा भी। खानदान में 3 शहजादे बचे, एक रिवायत के मुताबिक 2 और एक के 3, उसमें एक हुसैनी फूल, एक हुसैनी फूल। लेकिन कुर्बान जाए वो मदीने के उस फूल की महक का आलम यह है, यजीद ने तो ये चाहा था अपने दरबार में भी बुलाया, उस फूल को दरबार में भी बुलाया, अपने बेटे के लिए ललकारा भी, लेकिन वहां इमाम हुसैन की सगी बहन उम्मे कुलसुम खड़ी है। हजरत ज़ैनब की बात तो है ही, लेकिन हजरत उम्मे कुलसुम खड़ी है और वहीं ललकार कर कहा, ओ यजीद, आज तक उम्मे कुलसुम ने जबान नहीं खोली है। आज अगर उम्मे कुलसुम ने आह लगाकर या रसूल अल्लाह का नारा लगा दिया ना, तो सिर्फ तू नहीं, तेरे नुमाइंदे जहां कहीं भी होंगे जमीनों में धसा दिए जाएंगे। यानी ये जुमले ललकार कर कहा हजरत उम्मे कुलसुम ने। पता लग रहा था उम्मे कुलसुम नहीं, फातिमियत बोल रही है, अलवियत का तेवर बोल रहा है, फैजान नबुवत बोल रहा है। हसन और हुसैनियत मिलकर जिसको एक ताकत बख्शती है, वो हजरत उम्मे कुलसुम। एक लरजदार आवाज में कहा ना, तो यजीद पर लर्जा तारी हो गया। यानी ये सब मालूम हो रहा है कि मुल्क के शाम के तख्त पर बैठने वाला बादशाह भी माँ खातून जन्नत की शहजादी की एक ललकार पर सहम गया। यानी जैसे उस पर ये पेरिस का हमला आ गया हो सत्ते में। थोड़ी देर हुई, सुकुत से बाहर निकला ना तो क्या कहा, इसको उठाओ और इसको मार डालो। जब ये कहा ना कि इनको खत्म कर दो, हुसैनी फूल को मुरझाने के लिए और मसलने के लिए जब वो कोई जल्लाद आगे बढ़ा ना, उसी मुल्क के शाम के उस दरबार में रहकर हजरत उम्मे कुलसुम ने मदीना शरीफ की तरफ रुख किया, मदीना शरीफ की तरफ रुख किया। मैं जो अल्फाज उसमें लिखे ना, उसका मफहूम अगर बता दूं तो यही निकलता है जो 14वीं सदी के इमाम ने कहा होगा, जो इस जमाने में कहा। लेकिन हजरत उम्मे कुलसुम ने वो सदा लगाई थी जिसका मफहूम ये बनता है कि या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ व मुगीस, क्या है ये दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दरूद, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दरूद। हुजूर पर दुरूद और सलाम भेजा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस बदबख्त ने करबला के मैदान में आपके खानदान के 14 जवानों को तो मसल दिया है, अब ये फातिमी गुलशन के आखिरी फूल को भी वो कुचलना चाहते हैं। ये फरियाद की उम्मे कुलसुम ने। रिवायत लिखा है कि अभी ये कलमात पूरे हुए, यजीद तोतला गया समझते ना, जबान में लर्जा पैदा हुआ और उसने जल्लाद को ऐसा कहा, रुक रुक, यानी रुक, उसकी जबान लड़खड़ा गई और वही वो जल्लाद रुका। ऐसा लग रहा था जैसे मदीने से वो पावर निकला हो। यानी उसने कहा ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ दो, यानी छोड़ दिया। लेकिन कुर्बान जाए, हुजूर ने जो करम फरमाया होगा ना, तो हुजूर गुंबदे खजरा से रहकर ये बताना चाहते थे, लोगों, एक फूल जो करबला से चला वो इतना महकेगा, इतना महकेगा, इतना महकेगा, इतना महकेगा कि इसकी कोई महक बगदाद मोहल्ला में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में नजर आएगी, कोई मोइनुद्दीन हसन संजरी की सूरत में नजर आएगी, कोई साबिर पाक कलियरी की सूरत में नजर आएगी, कोई निजामुद्दीन औलिया की सूरत में नजर आएगी। और अगर ये कहा जाए कि राजकोट की सरजमीन पर मासूम शाह बाबा और इनके सज्जादा नशीन की सूरत में नजर आएगी, और ये उना के कादरी खानदान के शहजादे और ये राजकोट के कादरी शहजादों की सूरत में नजर आएगी। यजीद को मुरझाना चाहता था, मसलना चाहता था, कुदरत ने जवाब दिया, एक फूल में से इतने लाखों फूल पैदा करेंगे कि कयामत तक मोमिन मुसलमान इनकी खुशबुएं लेते रहेंगे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आपका ये एतकाद है कि हम इमाम हुसैन का जो जिक्र खैर करते हैं ना, ये इस मोहब्बत से करते हैं कि हुजूर ने खुद ये जिक्र जिब्रील अलैहिस्सलाम से कैसा किया। हुजूर की गोद में इमाम हुसैन है, हजरत जिब्रील बैठे हैं और जैसे ही बैठे देखा ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की मैं बात अर्ज करते रह गया, वो 600 पर वाली का 600 पर खोल के दिखाओ। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरा एक पर अगर खुल जाए तो मशरिक और मगरिब ढक जाए।
यानी दुनिया में मैं इसको खोल नहीं सकता का तो का हुजूर उसके लिए सिदरा यानी सिदरा मेरा मकाम है, सिदरतुल मुंतहा पर मेरी आखिरी एंड है, वहां मुझे इजाजत है कि मैं ये 600 पर खोल सकता हूं। हुजूर ने फरमाया जिब्रील इंतजार करो, जरूर तुम्हें वहां देखने आएंगे। इंतजार करवाया और जब वहां पहुंचे और जिब्रील से कहा जिब्रील आज वो दिन याद आया, यानी महबूब याद दिला का वो दिन याद आया, कहा हाँ, कहा दिखाओ ना आज अपने पर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने 600 पर खुलकर अपनी असली हालत जो थी ना वो हुजूर के सामने पेश की। कुर्बान जाएं, जिब्रील को हुजूर ने तो देखा, लेकिन एक दिन जिब्रील ने भी अर्ज किया का हुजूर मैंने तो सब कुछ देखा, अंबिया देखे, रसूल देखे, उलुल आज़म पैगंबर देखे, हुजूर एक दिन करम तो फरमाए ना कि मुझे भी तो आपका असली जो हुलिया है वो दिखाए। तो वही सिदरा पर से कहा होगा हुजूर ने जिब्रील तुझे देखने के लिए सिदरा तक आना पड़ता है ना, कहा हाँ, कहा अगर मोहम्मद अरबी को देखना हो तो सिदरा से आगे चलना पड़ता है, चल चल चल। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं। और साहिब मारिजुन नबुव्वत ने लिखा है कि हुजूर ने हाथ थाम लिया। अब जाहिर सी बात है दोस्त, जैसे मौलाना अशरफ साहब मेरे दोस्त हैं, हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, अब वो किसी के यहाँ जा रहे हो तो चलो ना यार, होता है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता जो 24,000 मरतबा सिदरा छोड़कर मदीने में आया हो। हुजूर ने से हाथ पकड़ा और हजरत जिब्रील से कहा जिब्रील चलो ना, ऐसे हुजूर ने इशारा किया। अब ये इशारा साहिब मारिजुन नबुव्वत ने लिखा है कि रसूलुल्लाह ने 5100 साल का रास्ता या 500 साल का रास्ता जो सिदरा से आगे का था ना वो पार कराया, और जिब्रील अलैहिस्सलाम की सूरत उन्होंने लिखा है, वो अल्फाज कह रहा हूं, हालांकि जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए अल्फाज मुनासिब नहीं, लेकिन वो एक परिंदा आता है उसको उर्दू जबान में कुछ कहते हैं, मैं वो जुमला नहीं कहता, लेकिन इतनी छोटी सूरत हो गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जल्दी वापस कीजिए, यानी एक इशारे में इतना दूर पार करा दिया। और दूसरे जुमले में जिब्रील ने कहा हुजूर बस अब मेरी ताब खत्म। हुजूर ने दूसरा झटका दिया ना तो सिदरा पर है, सिदरा पर है। साहिब मारिज एक लतीफा लिखते हैं और ये लतीफा जो होता है ना अल्लाह किसी के दिल में इल्का करता है। साहिब मारिज ने लिखा उसी वक्त कुदरत ने जवाब दिया, कहा महबूब तेरा इशारा इतना ताकतवर है कि सिदरा के मक्की को ऐसे इशारा कर दे 500 साल का रास्ता पार करवा दे। कयामत के दिन उम्मत की फिक्र न करना पुल सिरात पे क्या होगा, फिक्र न करना पुल सिरात पे क्या होगा। जिब्रील खुद ही अभी तमन्ना कर रहे हैं, मशहूर है ना, कहा हुजूर आप जा रहे हैं, मैं तो जा नहीं सकता, तो कहा कोई तमन्ना हो तो बता दे। रहमत देखो बहाने बना रही है। जिब्रील ने कहा हुजूर कोई अर्जी नहीं, एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा आपकी उम्मत गुजरे, आपकी उम्मत गुजरे पुल सिरात पर से, उससे पहले कुदरत मुझे इजाजत दे ये 600 पर जो सिदरा पर खोलता था मुस्तफा के गुलामों के लिए पुल सिरात पे खोल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इसी को आला हजरत कहते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पल को खबर न हो। और महबूब आपकी तो शान ये है, जिब्रील पर बिछाएंगे, पर बिछाएंगे, लेकिन महबूब आपकी शान ये होगी आपके आशिकों की कि वहां से जैसे गौसे आजम गुजरेंगे, सिद्दीक अकबर गुजरेंगे, उस्मान गनी गुजरेंगे, खानदान अलीजुल मुर्तजा गुजरेगा, और ये सब जा रहे होंगे ना तो जहन्नम ये पुकार कर कहेगी ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और यूं कहा जाएगा कयामत के दिन जो 14वीं सदी का इमाम इसी सदी में कहकर गया कहा रज़ा उनसे अब वजद करते गुजरिए। अब ये जो हाथ हिला रहा हूं ना ये तो कम होगा, ये कम होगा। आप कहेंगे मौलाना पुल सिराज बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज, वहां तो चलने के फाफे होंगे, और आप ये कह रहे कि वहां झूमते झूमते जाएंगे। मैंने कहा हाँ, अगर उवैस जैसा इश्क हो तो जुमा जा सकता है,
بلال حبشی جیسا عشق رسول ہو تو جمعہ جا سکتا ہے، صدیق و عمر جیسا عشق ہو تو جمعہ جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جب صدیوں کے بعد فاروق میاں کا شہزادہ شاکر میاں یا رئیس میاں باپو اگر حضور کی نعت پڑھے، علی علی کرے، قادری گروپ کے یہ شہزادے اگر علی علی کرے، غریب نواز کی منقبت سنے، تو صدیوں کے بعد یہ سنی اتنا جمتا ہے۔ وہاں کوئی علی علی نبی نبی نہیں، وہاں ڈائریکٹ خود رسول اللہ جلوہ فگن ہوگا، اور وہاں حضور کی زبان سے یہ جاری ہوگا، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، اور حضور کی زبان اقدس کی لذت یہ ہوگی، امتی پھر پلسرات نہیں، زبان کی آواز پر دیکھے گا، زبان کی آواز پر دیکھے گا، وہ آواز اتنا میٹھا اور اتنا لذت بھرا ہوگا، بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پلسرات پار کب ہو گیا، لیکن کب ہوگا؟ عشق ویسے کرنی جیسا ہو، عشق غریب نواز جیسا ہو۔ وہ حضرت دحیہ کلبی جو جبریل کی صورت میں، وہ جبریل حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آ کر بیٹھے، جو سدرہ سے آگے گئے، سدرہ پر رک گئے، حضرت امام حسین آگے بڑھے۔ کون امام حسین؟ جو سدرۃ المنتہا کے مکی ہیں نا، ان کے قریب گئے اور ان کی داڑھی مبارک پر ایسے ہاتھ لگائے، گرے بان، کیونکہ انسانی صورت میں ہے نا، میں جو بات کر رہا ہوں انسانی صورت کی بات کر رہا ہوں، ایسے گرے بان پہ ہاتھ لگایا، ایسے داڑھی پہ ہاتھ لگایا۔ وہ اصول تھا روزانہ کا دحیہ کلبی کے ساتھ کہ جب آتے گود میں قریب بیٹھ جاتے، ایسے داڑھی سہلاتے تھوڑی دیر، اس کے بعد ایسے گرے بان پہ ہاتھ ڈال کے جیب میں سے کوئی چیز نکال کے ایسے پیش فرماتے ہیں۔ اب یہاں جبریل علیہ السلام اور امام حسین ہے، نانا نے یہ پس منظر دیکھ لیا تو نانا امام حسین کے دل سے واقف ہے، لذت یاد حسینیت جو ہے نا اس سے واقف ہے حضور، عشق امام حسین جو ہے نا، محبت امام حسین، حضور کو امام حسین کی پل پل کی خبر ہے۔ اسی وقت اشارہ کرنا چاہا کہ شہزادے ایسا، ابھی اشارہ حضور کرتے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور شہزادے کو منع نہ فرمائیں، میں ان سے بڑا مانوس ہوں اور یہ بھی مجھ سے مانوس ہے، یعنی میں نے ان کو بار بار دیکھا ہے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یعنی میں ان کا جھولا بھی جھلانے جاتا تھا، یہ روتے تھے تو جھولا جھلاتا تھا، والدہ سو جاتی تھی تو چکی چلاتا تھا، یعنی یہ سارے روایتیں لوگوں نے بیان کی ہے، اور باقاعدہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پہلی ملاقات میری نہیں ہے، یہ پہلی ملاقات نہیں ہے، اگر شہزادے آپ کی شہزادی کو کہہ دے کل عید ہے، عید، ہائے ہائے کیا امام حسین ہے، کہتے ہیں ماں کل عید ہے، عید، جب بیٹوں کے جملے سنے نے کہ کل عید ہے، وہ ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت نے فرمایا بیٹو کل عید ہے تو کیا ہوا؟ کہا سارے مدینے کے بچے کل نیا لباس پہنیں گے، کیا مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے پرانے کپڑوں میں عید منائیں گے؟ واہ ماں تیری عظمتوں کو سلام ہے۔ اسی وقت یہ جو زبان سے نکلے نے کلمات، ارشاد فرمایا میرے لالو نہیں نہیں، تم کل پرانے لباس پہنو گے؟ نہیں، کل صبح ہوتے ہوتے تمہارے لباس کا انتظام ہو جائے گا، یہ کہا کا انتظام ہو جائے گا۔ اب بیٹوں کا یقین بھی دیکھے، ہاں ہاں یہ رسول اللہ کے بیٹے جو ہے نا کسی سے فریاد نہیں کرتے، کبھی یہ فریاد کرتے ہیں نا تو اپنی دادی جان کو کرتے ہیں، ماں سیدہ کائنات کو کرتے ہیں، اور وہاں سے ایسا پاور ملتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اور کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ جب کہیں کوئی سنوائی نہ ہونا تو حضور کی بارگاہ میں ماں خاتون جنت کو پیش کر کے دیکھنا، جو بھی ان کو پیش کرے گا حضور اسی وقت سن بھی لیتے ہیں، فریاد پوری بھی فرماتے ہیں۔ اب جن کے وجہ سے حضور کرم فرما دیں ان کے سامنے ان کے ہی بیٹے ہو، اب وہاں تو زبان سے نہ نکلتا نہیں، نانا نے ابا نے تو کبھی نہ کہا نہیں، اب یہ مختار بابا کی مختار بیٹی ہے اور سامنے شہزادے ہیں، کہا نہیں نہیں بیٹو صبح ہوتے ہوتے انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، فجر کے بعد ابھی اجالا ہونے کے قریب تھا نا تو دروازے پہ جیسے کسی کی دستک آئی ہو، دروازے پر دستک آئی نا تو فرمایا کون؟ کہا خاندان رسول کا درجی ہوں، اور ایک روایت میں رضوان جنت
یہ بھی کہا درجی ہوں اور ایک کہا رضوان جنت ہوں. کہا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا شہزادوں کے کپڑے لے کر حاضر ہیں. یعنی دروازے کی آڑ سے پردے کے اندر آڑ سے یہ لباس دیے گئے اور جیسے شہزادوں نے پہنے. عید کا دن تھا, جب بھی عیدگاہ جاتے تھے نا تو نانا کے کندھوں پر جاتے تھے, نانا کے کندھوں پر جاتے تھے. یہ فلسفہ لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ آخر امام حسین کو رسول اللہ کندھوں پر کیوں بٹھاتے تھے, صدیق اکبر نے کندھوں پر کیوں بٹھایا, فاروق اعظم نے منبر پر بیٹھ کر اپنی رانوں پر کیوں بٹھایا, ابو ہریرہ نے ان کے جوتے اپنے امامے کے شملوں سے کیوں صاف کیا. لوگوں کو کربلا ہو جانے کے بعد سمجھ میں آیا جس حسین کو نانا نے کندھوں پہ بٹھایا نا, 22,000 کا لشکر باقی بچا جا رہا تھا, لیکن سب سے اونچا کوئی نظر آ رہا تھا نا تو وہ امام حسین کا سر ہی نیزے پہ آ رہا تھا. اور وہ سر حسین نیزے پہ اعلان کر رہا تھا کہ حسین ختم ہو گیا نہ سمجھنا, جو مٹانے آئے تھے ان کو دیکھ لو, ان کے سر بھی میری گردن تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی وہ نیچے ہیں, نیچے ہی رہیں گے. حسین کل بھی بلند تھے, آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہیں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان شہید اعظم. اس لیے وہ پنجے تنے پاک کا پاور لے کر, 4 یار کا پاور لے کر جب ہندوستان پر حکومت پذیر ہو کر روحانی سلطنت قائم کرتا ہے تو وہ بھی اپنے دادا اور نانا کو یہ زبان کہہ کر کہتا ہے شاہ ہست حسین. پورا مجمع پورے شعر میں ہاتھ سے سبحان اللہ بولیں گے, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین. اور یہ غریب نواز نے جو کہا نا وہ حق کہا کہ آج بھی دین اگر کسی کی وجہ سے قائم ہے تو وہ کسی اور وجہ سے نہیں, وہ بھی امام حسین کی اس قربانی کی وجہ سے باقی ہے. حضور نے اشارہ کیا, روکنا چاہا, جبریل علیہ السلام نے منع کر دیا تو حضور نے اشارے میں ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ تمہیں دہیہ سمجھ رہے ہیں, دہیہ قلبی سمجھ رہے ہیں. اتنے میں جبریل علیہ السلام نے اس سے اپنا دست اقدس جو تھا نا ویسے کیا. حضور کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے جبریل ہاتھ بڑھائے نا تو جنت سے فروٹ, جنت سے فروٹ, اور جیسے وہ فروٹ آئے, شیخ عبدالتواب صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں کم و بیش 4 پھل لائے تھے, یعنی وہ ہاتھ میں 4 پھل, اور یہ چاروں پھل ایک تو ماں خاتون جنت کے وصال کے وقت غائب کر دیا گیا, ایک مولا علی کی شہادت کے وقت, تیسرا حضرت امام حسن کی شہادت کے وقت, اور چوتھا جو پھل بچا تھا یہ کربلا شریف میں بھی موجود رہا. شیخ عبدالتواب صاحب نے لکھا ہے کہ وہ کربلا میں موجود رہا, اور جب کوئی ساتھی آ کر یہ کہتا تھا نا, یا کوئی شہزادہ کہتا تھا نا پیاس پیاس پیاس, الاتش الاتش, میرے امام خیمے سے نکال کر وہ پھل جو تھا نا اس کی خوشبو سنگھا دیتے. اب وہ پھل تھا جنتی, خوشبو سنگھا دیتے, اور یہ اس جنت کی خوشبو کو سن کر پھر واپس میدان کارزار میں اس جنت کی طرف بڑھتے, یعنی شہادت کی مطلب طرف بڑھتے. اور یہ روایت لکھا ہے جب یہ امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہ پھل مبارک جو ہے نا وہ اٹھا لیا گیا, یعنی غائب کر دیا گیا. اور اس کا اثر ہمارے بزرگوں نے لکھا آج بھی دربار امام حسین میں, یعنی کربلا میں شریف میں جو امام حسین کا روضہ اطہر ہے, اگر کوئی حقیقی معنوں میں عاشق امام حسین وہاں پہنچتا ہے تو آج بھی اس سے وہ سیب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. یعنی یہ امام حسین کی زندہ کرامت ہیں, اور حضرت جبریل علیہ السلام نے لا کر یہ دیا تھا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جن کے بچپنے میں جبریل جنت سے فروٹ لاتے ہو, جن کا بچپن اتنا شان والا ہے, مجھے بتاؤ وہ جب 55 یا 56 کو پہنچے ہوں گے تو ان کی شان اور عروج کا عالم کیا ہوگا. میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے کہا, اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. امام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول, ان کا مرتبہ ہم سمجھا تو نہیں سکتے, لیکن امام نے چند الفاظ دیے ہیں اور وہ کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اب اس کی تشریح نہیں کرتا, لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا, حضور کا سایہ نہیں تھا. امام کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, اس نور کے رب قدرت نے 2 حصے کیے, آدھے
آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین. اسی کو رب کا کلام کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. تیری نسل پاک میں ہے, میں نہیں بولوں گا چھلی تقریر آپ کی, تیری نسل پاک میں ہے, دونوں ہاتھوں کو لہرا کر تیری نسل پاک میں ہے.